الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ صوم یعنی روزہ جیسی عبادت، یہ عبادت ایمان والوں پر جب فرض کی گئی تو یہ 3 مرحلوں میں فرض کی گئی تھی، جس کو شریعت میں تدرج کہا جاتا ہے کہ کسی عبادت کو لاگو کرنے میں مرحلہ اختیار کرنا، یعنی اسٹیپ اور اسٹیج اختیار کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ روزہ فرض تو تھا، لیکن اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ اختیار تھا انسان کو۔ روزہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن اختیار یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے وہ فدیہ دے کر، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یہ پہلے اسٹیج میں تھا، لیکن یہ حکم کینسل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں روزہ داخل ہوا، وہ کیا تھا؟ اس میں ایسا تھا کہ روزہ سب پر فرض تھا، فدیے کا مسئلہ اس میں تھا نہیں، فدیہ دے کر انسان روزہ چھوڑ نہیں سکتا تھا، سب پر لازم تھا، فرض تھا، لیکن تھوڑی سختی تھی اس کے اندر۔ سختی یہ تھی کہ اگر کوئی افطار کر لیتا، یعنی روزہ کھول لیتا، اب روزہ کھولنے کے بعد جب تک جاگ رہا ہے تو کھا پی سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سو گیا رات کے کسی بھی وقت میں، اگر وہ سو گیا تو سونے کے بعد اب جب سے سویا ہے اگلے دن سورج ڈوبنے تک وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، یعنی اس کا روزہ سونے سے شروع ہو جاتا تھا۔ یہ سختی تھی اس کے اوپر، انسانوں پر۔ لیکن اس سختی میں کیا ہوا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی ختم کر دیا۔ روزہ پھر تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا، اور وہی مرحلہ ہے جو آج تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اب آج کے مرحلے میں یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ روزہ بس طلوع فجر سے لے کر غروب شمس یعنی سورج کے ڈوبنے تک اتنے ہی وقت میں انسان کیا کر سکتا ہے، کھانے پینے اور دیگر جو روزے توڑنے والی چیزیں اس سے رکے رہے گا۔ باقی رات میں پوری رات انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور دیگر جو چیزیں اس پر منع کی گئی تھی وہ بھی کر سکتا ہے، حلال چیزیں۔ تو یہ تیسرا حکم تھا، اور یہی حکم آج بھی باقی ہے۔ اسی طرح روزہ قیامت تک اسی حکم کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہ بات یہاں بتائی گئی تھی۔ تو روزے کا یہ آخری حکم جاری ہے، اور یہی ہے شروع کے جو 2 حکم ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں۔ قرآن کی آیات اس کے لیے موجود ہے، یہاں تفصیل ہم ذکر نہیں کر رہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کسی حکم کو لاگو کرنے میں جب یہ مرحلہ اختیار کرتے ہیں تو ایسے ہی کسی حکم کو چھڑانے کے لیے بھی، یعنی کسی چیز کو حرام قرار دینے کے لیے بھی اللہ رب العالمین یہ اسٹیجز اپناتے ہیں، جس کو تدرج کہا جاتا ہے۔ جیسے شراب والی بات پچھلے درس میں ذکر کی گئی تھی کہ شراب جو حرام ہوئی ہے، آج بالکل حرام ہے، وہ پی نہیں سکتا انسان کسی بھی مرحلے میں، لیکن یہ یک بار کی حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کے 4 مرحلے ہیں، جیسے روزہ 3 مرحلوں میں فرض ہوا اس کا حکم، ایسے ہی شراب بھی جو حرام ہوئی وہ 4 مرحلوں میں تھی۔ پہلے مرحلے میں تھا کہ کیونکہ لوگ جو ہے شراب کو بطور نعمت استعمال کرتے تھے، تو ایک بیگ اس کو حرام کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بطور نعمت بھی ذکر کیا، قرآن میں اس کا موجود ہے۔ یہاں دلیلوں کا ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ ساری دلیل میرے سامنے موجود ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس کا ذکر کیا کہ یہ نعمت ہے، تم فلاں فلاں چیز سے بناتے ہو، استعمال کرتے ہو، رزق کے طور پر استعمال کر لیتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں شراب کے بارے میں کیا ذکر کیا، اس کو ناپسند قرار دیا، پسند نہیں۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، تو ان سے کہو کہ شراب کے اندر بظاہر ایک نفع اور فائدہ لگتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہوا ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ دوسرا مرحلہ تھا، یا یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں یہ تھا کہ شراب تو پینا ہی نہیں ہے، لیکن اب نماز کے وقت آپ کو شراب نہیں پینا،
یعنی نماز میں آنے سے پہلے آپ کو شراب چھوڑ کے آنی، نشے میں نہیں نماز پڑھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب مومنوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ عادت چھوٹ رہی تھی کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو ان کے ذہن میں تھا کہ شراب نہیں پینی۔ اب جب یہ 3 مرحلہ پورا ہوا تو ابھی بھی حرام نہیں ہوئی۔ آخری مرحلہ جب اچھی طرح لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ شراب یہ حرام ہے یا اچھی چیز نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ فرمایا بہت ساری چیزیں ذکر کی، اس میں خمر کا بھی ذکر ہے، شراب کا، یعنی شراب بھی یہ رجس ہے، گندگی ہے، من عمل الشیطان، اور شیطان کا عمل ہے۔ فاجتنبوا، اب رک جاؤ۔ یہ 4تھے مرحلے میں شراب کیا ہوئی؟ حرام کا، اور آج تک یہ حکم باقی ہے۔ شراب کسی بھی درجے میں، کسی بھی مرحلے میں کبھی بھی حلال نہیں ہے، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا یہ حکم۔ قیامت تک شراب حرام رہے گی، کسی بھی درجے میں کوئی پی نہیں سکتا ہے۔ بطور علاج بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، الا یہ کہ فتوے کی صورت میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شریعت نے احکام کو لاگو کرنے میں بھی مرحلہ رکھا ہے، اور کسی چیز کو حرام قرار دینے میں بھی مرحلہ رکھا ہے۔ کئی عبادتوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ یہاں ہم نے 2 مثالیں دی، ایک تو روزہ کو لاگو کرنے میں، اور اسی طرح شراب کو چھڑانے میں، دونوں کا۔ لیکن آخری حکم، فائنل حکم یہ ہے کہ شراب حرام ہے، کسی درجے میں کوئی نہیں پی سکتا، اس کے لیے کوئی حیلہ بہانہ نہیں چلے گا کہ کوئی حیلہ لا کر اس کو جائز قرار دے حلال۔ البتہ یہ بات ضرور بتائی گئی ہے کہ قرب قیامت میں یا قیامت کی نشانیوں میں بھی ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو شراب کو حلال قرار دے کر اس کو استعمال کریں گے، بولیں گے حلال ہے، چلتا ہے، غم بھلانے کے لیے چلتا ہے، غم بھلانے کے لیے چلتا نہیں چلتا ہے، وہ حرام ہے تو حرام ہے، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب یہاں کہنے کا مقصود ہمارا یہ ہے، ہم فقہ الصیام پر بات کر رہے ہیں، روزے کی سمجھ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ در مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو لاگو کرتا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ الحکیم ہے، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ علماء نے یہاں پر 6 باتوں کا ذکر کیا، میں بہت مختصر وقت میں اس کو ذکر کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ نمبر 1، عادت ڈالنے کا موقع دیا ہے۔ عادت روزہ بہت سخت عبادت ہے، اس کی عادت ڈالنے کے لیے پہلے عادت نہیں تھی، حکم جب آیا تو عادت نہیں تھی، تو عادت ڈالنے کے لیے 1 مرحلہ، 2 مرحلہ، 3 مرحلہ کیا۔ دوسری چیز، ایمان اور اطاعت کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے ایمان اچھی طرح آ جائے کہ کوئی چیز ہم پر لاگو کی گئی ہے، اس لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تیسری بات، تیسری حکمت یہ ہے، انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ چیز دھیرے دھیرے اپناتا ہے، ایک بیگ نہیں اپنائے گا، اگر اپنائے گا تو ٹوٹ جائے گا، نہیں کرے گا، بھاگ جائے گا اس سے، لہذا اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ ابھی بہت سارے لوگ تلاوت نہیں کرتے، ان کو ہم کہیں گے روزانہ 1 پارہ تلاوت کیجیے، کریں گے؟ نہیں کرے گا، اگر کرے گا بھی تو 2 دن میں اکتا جائے گا اور چھوڑ دے گا۔ لیکن ہم اس سے کہیں گے آپ تلاوت نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا کیجیے، 1 دن میں 1 آیت شروع کیجیے، کچھ دن اس پر رہیے، اگلے دن 2 آیت، 1 آیت بڑھا دیجیے۔ تو انسانی فطرت میں تدریج ہے، اس لیے اللہ نے بھی احکام میں تدریج رکھا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اسے لاگو کیا۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ چوتھی بات، کسی بھی حکم کو قابل عمل بنانے کے لیے بھی اللہ نے اسٹیپ رکھے ہیں، وہ قابل عمل ہونا چاہیے، کر سکتا ہے کہ نہیں۔ کل انسان اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ سمجھیے آپ بات کو، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میں بیمار، میں ایسا تھا، میرے طاقت ہی نہیں تھی، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قابل عمل ہو چکا ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مرض کی بات الگ ہے، مریض کی بات الگ کر رہا ہوں، لیکن آدمی، ہٹا کٹا آدمی، تندرست آدمی جو بیمار نہیں، وہ کہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ چوتھی بات ہے۔ 5ویں بات دیکھیے، معاشرے کی اصلاح اور تربیت کے لیے بھی اس حکم کو پورے معاشرے پر لاگو کرنا ہے، ایک آدمی پر تو لاگو نہیں کرنا ہے، پورے معاشرے پر، اور ان کی تربیت کرنا ہے، اس لحاظ سے بھی یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر شرعی احکامات پر استقامت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ استقامت۔ اور استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، دوام۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو آپ کر رہے ہو نیکی کو، اور کسی چیز سے آپ رک رہے ہو، تو یہ دونوں میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں، کچھ دن کیے چھوڑ دیے، کچھ دن کیے چھوڑ دیے، ٹھہراؤ نہیں کہتے، استقامت نہیں کہتے۔ لیکن اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی چیز کو کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ نمازوں کی پابندی بھی ایسے آتی ہے، روزوں کی پابندی بھی ایسی آتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی اسی انداز سے آتا ہے۔
آدمی سوچے آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں استقامت نہیں آئے گی۔ ایک مہینہ انسان چھوڑ کے رکھا ہے گناہ، پھر ایک مہینے کے بعد پھر کرے گا۔ تو یہ حکمتیں ہوتی ہیں تدرج میں، یعنی کسی حکم کو لاگو کرنے میں یا کسی نیکی کو لاگو کرنے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ اسے انسانوں پر ڈالتا ہے۔ تو یہ ہمارا فقہ الصیام یعنی روزوں کی سمجھ کا یہ آخری درس تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہماری ملاقات پھر رمضان کے بعد ہوگی اور اس میں پھر مزید باتیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچائے اور رمضان مبارک کی تمام عبادتوں کو کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو بھی حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔